وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. صدق الله العظيم. انسان کی تین منزلیں ہیں اور اس کی تین بڑی رکاوٹیں ہیں. پہلی منزل انسان کی قبر ہے اور غفلت کی زندگی اس کی رکاوٹ ہے. دوسری منزل انسان کی وہ حشر کا میدان ہے، دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے. تیسری منزل انسان کی اللہ کا قرب ہے، اتباع نفس امارہ اس کی رکاوٹ ہے. تو انسان کی تین منزلیں ہیں اور اس کی تین رکاوٹیں ہیں. تو پہلی منزل انسان کی قبر ہے اور غفلت کی زندگی اس کی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: لقد كنت في غفلة من هذا، کہ اس سے پہلے تو نے غفلت کی زندگی گزاری. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جب روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو انسان کے پاؤں کے انگوٹھے سے روح کو قبض کرنا شروع کرتے ہیں اور لا تقربوا پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم. جب ہم روح کو لا تقربوا میں اٹکا دیتے ہیں تو ترجعونها ان کنتم صادقین، تم بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہو، اگر تم سچے ہو تو روح کو واپس پہنچا کر دیکھا پورے جسم کے اندر. تو اسرائیل علیہ السلام جب روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو انسان کی جسم سے سب سے پہلی چیز جو منقطع ہو جاتی ہے اور انسان کا تعلق جو دنیا سے ختم ہوتا ہے وہ اس کی آنکھ ہے. آنکھ کا نور ہے. اس نور کا تعلق اس نور کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، یہ آخرت کو دیکھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیک صالح انسان ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام دائیں طرف سے آتے ہیں، اور اگر وہ بدکردار ہو تو وہ بائیں طرف سے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اسے مقام دکھاتے ہیں. اگر دائیں طرف سے آتے ہیں تو آتے اسے مقام دکھاتے ہیں کہ دیکھ تو نے اگر بد عمل کیے ہوتے تو تیرے یہ منزل تھی، لیکن تو نے نیک عمل کیے تو یہ منزل نہیں، جنت میں تیرا یہ مقام ہے. اور اگر وہ بدکردار ہو تو وہ بائیں طرف سے آتے ہیں، اور بائیں طرف سے آنے کے بعد اسے کہتے ہیں کاش تو نے نیک عمل کیے ہوتے تو جنت میں تیرا یہ مقام تھا، لیکن بدعمالی کچھ پر غالب آئی اور غالب آنے کے بعد جنت میں تیرا یہ مقام نہیں، جہنم میں تیرا یہ مقام ہے. تو انسان کا سب سے پہلا تعلق، انسان کے جسم میں جو سب سے پہلی چیز ہے جس کا تعلق دنیا سے ختم ہوتا ہے وہ آنکھ ہے. اسی کو قرآن کریم نے کہا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. ہم سارے پردوں کو آج تیرے پاس سے ہٹا دیتے ہیں تو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ. قرآن کریم نے اس کو کہا کہ انسان غفلت کی زندگی کیوں گزارتا ہے تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر. مال کی کثرت ہے، مال کی جمع کرنے کی کثرت ہے تمہیں ہلاکت میں ڈالا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. کہ انسان مال جمع کیوں کرتا ہے زیادہ اور انسان غفلت کی زندگی کیوں گزارتا ہے تو غفلت کی زندگی دو وجہ سے گزارتا ہے، یا اپنے دوست احباب کی وجہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے، یا اہل و عیال کی وجہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے. تیسری وجہ انسان کو نہیں ملتی غفلت کی زندگی گزارنے کی. اگر دوست اور احباب ہے اور اسے یہ اللہ سے اور مسجد سے غافل کر دیں تو اسے چاہیے کہ یہ ان کی دوستی کو چھوڑ دیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا بیٹا میں تجھے 5 نصیحتیں کرتا ہوں، یعنی میں تجھے 5 ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتا ہوں
جن سے کبھی دوستی نہ کرنا. فرمایا المرء علی خلیل خلیلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلينظر احدكم ما يخالف. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنانا ہے. تو فرمایا بیٹا میں نے جو معرفت سیکھی ہے اس معرفت سے ایک کلام تجھے بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 5 لوگ اگر تجھے مل جائے ان میں سے ایک سے بھی دوستی نہ کرنا. یہاں تک کہ اگر وہ راہ چلتے ہوئے تجھے مل جائے تو ان 5 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص راہ چلتا ہوا بھی تجھے ملے تو ان کی راہ کی مصاحبت کو بھی اختیار نہ کرنا. تو امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا جان پھر مجھے بتائیے وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی دوستی میں نہ کروں. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا شخص جو جھوٹا ہو, جھوٹ بولنے کی عادت ہو, اس سے دوستی مت کرنا. اس لیے کہ یہ دور کو قریب کرے گا اور قریب کو دور کرے گا اور تجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھے گا. دور کی چیز کو قریب کر کر دکھائے گا اور قریب کی چیز کو دور کر کر دکھائے گا اور تجھے دھوکے میں رکھے گا. اس سے دوستی مت کرنا. فرمایا دوسرا شخص فاسق اور فاجر ہے کہ فاسق اور فاجر سے بھی دوستی مت کرنا. اس لیے جو شخص اللہ کا خیال نہیں رکھتا وہ تیرا کیا خیال رکھے گا. اور تیسرا شخص فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی مت کرنا. اس لیے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق تجھے نفع پہنچانا چاہے گا, در حقیقت وہ تجھے نقصان پہنچائے گا. اسی وجہ سے اردو کا محاورہ ہے کہ بیوقوف کی دوستی سے دانا کی دشمنی بہتر ہے. بیوقوف کی دوستی سے دانا کی دشمنی بہتر ہے کہ دانا دشمن انسان کو حربے سکھاتا ہے اور بیوقوف انسان اور بیوقوف کی دوستی انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرتی ہے. فرمایا چوتھا شخص بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا. اس لیے کہ جب تجھے اس کی ضرورت پڑے گی اور تو اپنے دوست کی طرف محتاج ہوگا وہ مشکل وقت میں تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو بخیل سے بھی دوستی مت کرنا. اور پھر فرمایا بیٹا پانچواں شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہے, قطع تعلق کرنے والے سے بھی دوستی مت کرنا. اس لیے کہ میں نے قرآن کریم میں اس پر اللہ کی لعنت کو دیکھا ہے. تو اس 5 شخص اگر تمہیں دنیا میں ملے تو ان کی مصاحبت کو بھی اختیار نہ کرنا اور نہ ان سے دوستی کرنا. انسان غفلت کی زندگی دوست کی وجہ سے اختیار کرتا ہے. جب اس کے لیے فیصلہ اگر جہنم کا ہوگا تو قیامت کے دن وہ کہے گا یا وہی نتا نہیں تھا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کسی کو دوست بنانا جائز ہوگا تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا. تو انسان جس وجہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے وہ دوست اور احباب ہے, اس کی سوسائٹی ہے, اس کا کلچر ہے کہ انسان اس کلچر اور اپنے اسٹیٹس کو اپنے کلچر کے مطابق لانے کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے. پھر جب اپنے اسٹیٹس کو کلچر اپنے کلچر کے مطابق لاتا ہے یا اپنے اسٹیٹس کو سوسائٹی کے مطابق لے کر آتا ہے تو اس کے اندر وہ غافل ہو جاتا ہے. جب غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جوانی کب آئی اور جوانی کب چلی گئی, بڑھاپا کب آیا اور بڑھاپے میں آ کر مجھے کہاں لا کر کھڑا کیا. اور انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سفر بہت لمبا ہو چکا ہوتا ہے اور غفلت کی زندگی سے واپس آنے کے لیے اس کے لیے کوئی راہ باقی نہیں ہوتا. اس وجہ سے فرمایا 2 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرو. 2 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرو. جب سفر جتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا واپسی اتنی مشکل ہو جائے گی. جیسے جیسے تمہیں موقع ملے فوراً دونوں کاموں کو چھوڑ دو. فرمایا ایک گناہ ہے کہ اگر گناہ کی عادت ہے تو اس سفر کو طویل نہ کرو. جیسے ہی تمہیں موقع ملے فوراً گناہ کو چھوڑ دو. فوراً گناہ کو چھوڑ دو. سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی. اور پھر فرمایا کہ حرام کھانے کو ترک کر دو. اگر سفر طویل ہو گیا تو واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی. اقوال زری میں لکھا ہے کہ حرام انسان کے چہرے کو تو نہیں بگاڑتا لیکن انسان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا 3 رشتے ہمیشہ بے نقاب ہوتے ہیں. بیوی کا رشتہ شوہر کی تنگدستی میں ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے. دوست کا رشتہ مشکل وقت میں بے نقاب ہوتا ہے. جوان اولاد کا رشتہ باپ کے بڑھاپے میں ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ 3 رشتے ہمیشہ بے نقاب ہوتے ہیں. اقوال زری کی یہ بات لکھی ہے. تو انسان غفلت کی زندگی اپنے دوست کی وجہ سے گزارتا ہے اور جب دوست کی وجہ سے گزارتا ہے تو
تو انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے دوستوں کو شامل کرے، اس لیے کہ اچھا دوست سایہ بن کر اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو مشکل وقت میں اس کو چھوڑے گا نہیں اور غلطی پر اس کی اصلاح کرے گا اور اسے جنت کے راستے پر لے کر جائے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک موقع پر فرمایا، دنیا میں انسان 4 قسم پر مشتمل ہے اور تم اگر ان 4 قسموں میں سے کسی ایک شخص کو پاؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کس کی مصاحبت اختیار کرنا اور کس کی مصاحبت کو چھوڑ دینا۔ فرمایا پہلا شخص لا لسان ولا قلب، پہلا شخص وہ ہے جس کے پاس زبان بھی نہیں اور اس کے پاس دل بھی نہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ لسان بلا قلب، اس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ قلب بلا لسان، کہ اس کے پاس دل تو ہے لیکن اس کے پاس زبان نہیں۔ چوتھا شخص وہ ہے کہ لسان وقلب، اس کے پاس زبان بھی ہے اس کے پاس دل بھی ہے۔ پھر فرمانے لگے کلام بہت زیادہ بولنا تھا، اپنے کلام کی خود تشریح فرمانے لگے تو حضرت یہ مقولہ موجود ہے اور حضرت نے اس مقولے کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا شخص جس کے پاس زبان نہیں اور دل نہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اس کے پاس ایسی زبان نہیں جس سے وہ نصیحت کی بات کر سکے یا اللہ اس کے رسول کے حکم کی نشاندہی کر سکے یا تجھے سنت کے راستہ دکھا سکے، اس کے پاس ایسی زبان نہیں اور اس کے پاس ایسا دل نہیں جو رحمت الہی کا گہوار بن سکے اور رحمت الہیوں کو جذب کر سکے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ پھر فرمایا دوسرا شخص کہ لسان بلا قلب، کہ اس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں، یہ وہ شخص ہے جو عالم تو ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کے پاس زبان تو ہے، یہ تجھے ہدایت کا راستہ تو دکھا رہا ہے، تجھے سنت کا راستہ تو دکھا رہا ہے لیکن خود اس پر عمل پیدا نہیں، اس کا دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا اے میرے مخاطب، اگر تجھے میری بات سمجھ میں آ گئی، ان دونوں کی مجلس کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنا، ان دونوں کی مجلس کو اختیار کرنے سے اور ان دونوں کی صحبت اٹھانے سے اور ان دونوں کی دوستی اختیار کرنے سے پرہیز کرنا۔ تجھے کہیں بھی ایسے 2 شخص نظر آ جائیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، یا ایسا شخص نظر آ جائے کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہ دے، بھلی مانا کہ وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتا، اس کا دل اس کا ساتھ نہ دے، وہ رحمت الہی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے راستے کے اوپر نہ چلنا، اس لیے کہ اس کی انتہا جہنم کے آپ ہے۔ پھر فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ قلب بلا لسان، کہ اس کے پاس دل تو ہے لیکن اس کے پاس زبان نہیں، تاکہ وہ معرفت الہی میں سمندر بھی کر بیٹھا ہے جو ڈگار بھی نہیں مانتا۔ اس کی صحبت اگر تجھے ملے تو اس کو اختیار کرنا، اس کی زبان پر اللہ نے تالا لگایا ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کھول دے تو یہ رحمت کے ایسے دروازوں کو کھولے گا کہ انسان حیران ہو جائے گا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر فرمانے لگے اگر اللہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو میں جہنم میں جا کر اللہ کی رحمت کو اتنا کھولوں گا کہ کافر کو امید ہوگی کہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ تو فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ قلب بلا لسان، کہ اس کے پاس دل تو ہے لیکن اس کے پاس زبان نہیں، اور چوتھا شخص وہ ہے کہ لسان وقلب، کہ اس کے پاس زبان بھی ہے اس کے پاس دل بھی ہے، کہ زبان سے یہ نصیحت کرتا ہے اور دل سے اس کو قبول کرتا ہے، اس کا دل رحمت الہی کو جذب کرتا ہے۔ فرمایا آخر دو لوگ اگر تجھے مل جائے تو اس کی صحبت کو اختیار کرنا اور ان کی ضرورتوں کو تلاش کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جنت کے راستے پر چل رہے، ان کی انتہا جنت ہے، جب تم ان کے راستے کو اختیار کرے گا تو تیرے راستے کی انتہا بھی جنت ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، کہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو ہٹاتا ہے، سارے پردوں کو ہٹا کر پھر اسے آخرت کا سارا منظر دکھاتا ہے کہ اگر تمہیں ایک وقت ہوتا تو تیرے لیے یہ مقام تھا لیکن تو بدبخت ہے تو تیرے لیے مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی، فرمانے لگے اسرائیل جب تم کسی نیک صالح انسان کی روح قبض کرتے ہو تو مجھے بتاؤ تم کس انداز میں آتے ہو اور آپ روح کو قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ اس موضوع کو چھوڑ دیں کہ میں کس شخص کی روح کو کس حالت میں آ کر قبض کرتا ہوں، آپ کچھ اور دریافت کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ فرمانے لگے نہیں، مجھے بتاؤ تو تم نیک اور صالح کہ انسان کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہو تو کس انداز میں آتا ہو؟ تو جب سے کی تو فرمایا آپ خلیل اللہ ہے، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے،
اس لیے میں آپ کی اس منشا کو پورا کرتا ہوں. آپ اپنے منہ کو پھیریے. جب منہ کو پھیرا تو تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے آپ میری طرف متوجہ ہوئے. ابراہیم خلیل اللہ نے جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آنکھیں بڑی بھی کھڑی رہی اور خوشی سے چہرہ کھلا اٹھا اور پھر فرمانے دوسرا سوال پوچھا کہ اے اسرائیل جب تم کسی بدبخت کی روح کو قبض کرتے ہو پھر کس حالت میں آتے ہو تو فرمانے لگے اب یہ منظر نہ پوچھیں, یہ حالت نہ پوچھیں, اس موضوع کو چھوڑ دیں. فرمانے جب تم نے ایک حالت دکھائی ہے دوسری حالت کی بتاؤ تو تم کس انداز میں آتے ہو. تو ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا آپ اپنا چہرہ پھیریے. جب منہ پھیر دیا پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے میری طرف متوجہ ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کیسے متوجہ ہوئے تو ان کی آنکھوں نے جیسے اسرائیل کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. جب ہوش آیا تو فرمانے لگے اسرائیل میرے سارے انسان کے لیے اللہ کی کوئی نعمت نہ ہو, جنت نہ ہو, صرف تمہارا یہ چہرہ ہو جس حالت کے اندر آ کر تم اس کی روح کو قبض کرتے ہو, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جس حالت میں آ کر تم اس کی روح قبض کرتے ہو. اور پھر فرمایا بدبخت انسان کے لیے کوئی عذاب نہ ہو, کوئی اللہ اس کے لیے عذاب مقرر نہ کرے. یہ جو تمہاری حالت ہے اس حالت کے اندر جو تم اس کے سامنے آؤ گے یہ سب سے بڑا عذاب ہے. یہی اس کے لیے کافی ہے, یہی اس کے لیے کافی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک صالح انسان کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو نیک خوبصورت چہرے, خوبصورت شکل اور خوبصورت دنیا بنا کر آتے ہیں. ابن رباطہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک روایت کو نقل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کا جب ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے اسرائیل جاؤ ہمارے حبیب کے پاس پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرنا. جب ہمارے حبیب تمہیں آنے کی اجازت, اندر جانے کی اجازت ہے تو پھر جانا, اگر سلام کا جواب نہ ملے تم دروازے سے واپس آنا. ابن رباطہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو دو سلام پیش کرتے ہیں. پہلا سلام الگ ہے, دوسرا سلام الگ ہے. پہلا سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل النبوہ, یعنی گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. جب تیسرا سلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں بیٹی دیکھو دروازے پر کوئی ہے جو سلام کر رہا ہے اہل نبوت کو, دیکھو تو صحیح کون ہے. اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہوں گے. یہاں حدیث کو منقطع کرتا ہوں, روکتا ہوں, پھر ایک تخیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے جا رہے ہیں. کس خوبصورت انداز میں وہ آئے ہوں گے, اپنے آپ کو کس طرح سجایا ہوگا, اپنے آپ اپنا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا ہوگا اور کون سی ایسا جو سب سے اعلیٰ ہوگی وہ انہوں نے استعمال کی ہوگی. پھر وہ اہل نبوت کے دروازے پر آئے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے سے جھانکا تو ان کی نظر اسرائیل علیہ السلام پر پڑی تو خوفزدہ ہو گئی. اب حدیث سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئی. فرمانے لگے اللہ کے رسول دروازے پر ایک ہیبت والا شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا اہل النبوہ. فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو. جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف آئے تو انہوں نے دوسرا سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. جیسے ہی سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے, اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے بیٹی جانتی ہو یہ کون ہے. ابن رباطہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کچھ کلمات کا اضافہ کرتے ہیں پر بیٹی نے کہا نہیں اب بجا میں سے نہیں جانتی. فرمایا ہاں دیکھو لذت, یہ لذت کو ختم کرنے والا ہے, یہ آوازوں کو خاموش کرنے والا ہے, یہ انسان کے وارثوں کو رلانے والا ہے. ہاں ملک الموت, یہ ملک الموت ہے جو یہاں پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی. جب اپنے بابا اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو باپ ایک ایسی شخصیت ہے جو جتنا بھی ہمت والا ہو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کو برداشت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فاطمہ الزہرا کو چہرے پر مسکراہٹ بلائی. آپ نے فرمایا بیٹی جنت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے. آپ فوراً مسکرائے. تمہیں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی پہلی منزل وہ قبر ہے اور غفلت کی زندگی اس کی رکاوٹ ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, ایک دن دل کے اندر خواہش ہوئی کہ بہلول سے ملاقات کروں اور بہلول سے کچھ نصیحت حاصل کروں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہلول کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. لوگوں سے پوچھا بتاؤ بہلول کہاں ملے گا. تو لوگوں نے کہا ابن مبارک تجھے بہلول کی کیا ضرورت ہے, تجھے بہلول کی کیا ضرورت ہے. کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے.
فرمایا جاؤ جنگلوں میں تلاش کرو، یہ دریا کے کنارے پر دیکھو، وہ مٹی کی گھر بنا رہا ہوگا اور اپنی زندگی میں مست ہوگا، تم اسے تلاش کرو، تمہیں وہاں ملے گا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دریا کے کنارے پر تلاش کرنا شروع کیا، تو دیکھا دریا کے کنارے پر بیٹھے اور مٹی کے گھر بنا رہے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر ادب سے سلام کیا، تو عبداللہ ابن مبارک کو غور سے دیکھا، فرمانے لگے میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں راہ نجات کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے راہ نجات دکھا ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے سرکش نفس سے میں بازی لے جاؤں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہلول نے فرمایا جا کسی دانا کے پاس جا، مجھ جیسے دیوانے کے پاس تجھے کیا ملے گا، میں تو دیوانہ ہوں، میں تجھے کیا راہ نجات دکھاؤں گا، اور میں تجھے سرکش نفس پر بازی لے جانے کا کون سا طریقہ سناؤں گا، تم کسی اور دانا کے پاس چلے جا، میں تجھے یہ راستہ نہیں دکھا سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ دیوانے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو راستہ دکھاتے ہیں، ان دیوانوں میں ایک دیوانے آپ ہیں کہ آپ مجھے کو راستہ دکھائیں گے، راہ نجات دکھائیں گے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو جھکایا، طویل خاموشی کی اختیار کیا، اور طویل خاموشی کو اختیار کرنے کے بعد فرصت کو اٹھایا، فرمانے لگے راہ نجات دیکھنا چاہتے ہو، میری 4 شرطوں کو قبول کر لو، میں تمہیں راہ نجات دکھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ برجستہ کہنے لگے 4 شرطیں نہیں، 4000 شرطوں کو مانوں گا، مجھے صرف راہ نجات دکھا دے۔ فرمانے لگے نہیں، بس 4 شرطوں کو قبول کر لو، اگر تم نے 4 شرطوں کو قبول کر لیا میں تمہیں راہ نجات دکھاؤں گا۔ فرمانے لگے رکھے، آپ اپنی 4 شرطوں کو رکھے۔ فرمانے لگے جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے رزق کو چھوڑ دو، اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دو، اللہ کا رزق نہ کھاؤ۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے بہلول یہ بات کس طرح ممکن ہے جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر انسان ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تمہیں اللہ کا رزق کیسے نہ کھاؤ، اور اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی گزارا ہی نہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا پھر بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو، پھر بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ فرمانے لگے اگلی شرط بیان کریں، فرمانے لگے جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو زمین اور آسمان کے درمیان سے نکل جانا، پھر کہیں اور جا کر گناہ کرنا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر چلا اٹھے، کہنے لگے یہ بات کیسے ممکن ہے، اور دنیا سے مفر کیسے ہے، اور دنیا سے باہر کیسے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم زمین اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم زمین اور آسمان سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے یہ شرط بہت کڑی ہے، آپ اپنی تیسری شرط کو بیان کریں، آپ اپنی تیسری شرط کو بیان کریں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے کہ آپ اپنی تیسری شرط کو بیان کریں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو تیسری شرط بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے پھر ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر وہاں جا کر گناہ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے بہلول یہ بات کس طرح ممکن ہے جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله۔ بہلول اللہ کہتا ہے کہ تو چھوٹا سے چھوٹا گناہ کر، کسی غار میں کر، آسمانوں میں سے کسی آسمان پر کر، زمین میں چھپ کر میں قیامت کے دن اس کو لے کر آؤں گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک کو فرمایا بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ کیا پھر یہ بات دیتی ہے کہ انسان جس کا رزق کھائے، جس کی ملک اور بادشاہت میں رہے، پھر اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے، یہ کیا نمک حرامی نہیں ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک کا سر جھک گیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اب اپنے چوتھی شرط کو بیان کریں، یہ تینوں شرطیں بہت بڑی ہیں، آپ اپنی چوتھی شرط کو بیان کریں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا عبداللہ اگر تم میری تینوں شرطوں پر عمل نہیں کرتا، پھر جب تیری ملاقات اسرائیل سے ہو تو اسرائیل سے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں رشتے داروں سے مل لوں اور پھر میں اس ذات راہ کو لے لوں جو آگے کے سفر میں میرے کام آ جائے۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے جلا اٹھے کہ
کہنے لگے بیلول کبھی ملک الموت نے بھی کسی کو مہلت دی ہے، وہ کیوں کر مجھے مہلت دے گا، وہ کیوں کر مجھے رشتے داروں سے ملنے دے گا، وہ کیوں کر مجھے ذات حاصل کرنے دے گا۔ بیلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیلول نے فرمایا عبداللہ پھر غفلت کی زندگی سے کب باز آئے گا اور غفلت کی زندگی سے کب باہر آئے گا، پھر تنہائی کی زندگی کا اختیار کرے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا سر نہ اٹھا، عبداللہ بن مبارک کو مخاطب کر کے فرمانے لگے عبداللہ آج تیرا سر میرے سامنے نہیں اٹھا، اس قیامت کے دن تو کیا کرے گا جب اولین اور آخری سب موجود ہوں گے، تیرے راز کھل کر تیرے سامنے ہوں گے، پھر تیرے پاس کوئی جواب ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا نہیں، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، بس آپ نے مجھے راہ نجات دکھا دی۔ وہ دن تھا اور یہ دن وہ موت تک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے، 6 مہینے حدیث کا درس دیتے، 6 مہینے جہاد کرتے۔ یہ عبداللہ بن مبارک نے اپنی زندگی کو بنایا۔ تو انسان کی پہلی منزل قبر ہے، انسان کی پہلی منزل قبر ہے اور اس کی رکاوٹ وہ غفلت کی زندگی ہے۔ آپ غفلت کی زندگی سے باہر آ جاؤ میرے بھائیوں، پھر راہ نجات آپ کو خود بخود نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم وہ منظر دیکھتے جب نافرمانوں کی روح یہ فرشتے مار کر نکالتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کی پیٹھ پر بھی مارتے ہیں اور روح کو مان کر نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی پہلی منزل قبر ہے اور اس کی رکاوٹ وہ غفلت کی زندگی ہے، اس کی رکاوٹ وہ غفلت کی زندگی ہے۔ اور انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے یا اپنے اہل و عیال کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دروازے پر تشریف آئے، آپ نے خطبے کو چھوڑا، صفوں کو چیرا اور چیرتے حضرت حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گود میں بٹھایا اور ممبر پر دوبارہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد یہ فتنہ۔ انسان کی دوسری منزل وہ حشر کا میدان ہے اور دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے۔ انسان کی دوسری منزل وہ حشر کا میدان ہے اور دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے۔ دنیا کے دو معنی کیے جاتے ہیں، دنیا دروغ سے ہے، اس کے معنی قریب کے ہیں، اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے بالکل قریب ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں۔ یا دنیا کا معنی ذلیل کے ہے، تو جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے، جو دنیا سے رائے فراز اختیار کرتا ہے دنیا اس کے پاؤں میں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، آپ اکابرین کی زندگی کو دیکھو، علماؤں کی زندگی کو دیکھو، آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے دنیا سے راہ فرار کو اختیار کیا تو دنیا ان کی قدموں میں آئی۔ ایک نواب نے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپیہ، اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ ہدیہ بھیجا تو حضرت نے فرمایا بھائی میری تو تنخواہ 5 روپے ہے، 2 روپے میرا خرچ ہے، 2.5 روپے میرا خرچ ہے، 2.5 روپے کہاں خرچ کروں، پریشان ہوتا ہوں، تم نے 1,00,000 روپے بھیج دیا، اس کی میں اور زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، واپس کر دیا۔ اس نواب نے خط میں لکھا حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے دے۔ حضرت نے جواب میں لکھا تمہیں ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1,00,000 کو لاکھ مانے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی انسان کو یا تو ذلیل کر دیتی ہے، اس وقت ذلیل کرتی ہے جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اگر انسان دنیا سے رغبت اختیار کرنے اور دنیا سے راہ فرار اختیار کرنے، یہی دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ 23 جمادی کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی گئی، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت زیادہ مالدار تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے جسم پر ایک کرتا تھا جس میں 12 پیوند تھے، لیکن جب شام کا سفر کیا تو شام کے سفر میں ان کے جسم پر وہ کرتا تھا جس پر 18 پیوند تھے۔ اور جب خلیفہ مقرر ہوئے تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بیت المال سے صرف 2 درہم پورے مہینے کی تنخواہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 درہم اپنی تنخواہ لیا کرتے تھے اور زیتون کا تیل میں روٹی کو ڈبو کر کھایا کرتے تھے۔ علامہ ابن لبابہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اتنا زیادہ جو کی روٹی اور زیتون کے تیل کو استعمال کیا کہ ان کی جلد سیاہ پڑ گئی اور ان کے آنکھوں سے خدا کی وجہ سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ
کہ یہاں 2 لکیریں پڑ گئی تھی. خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ آنسو کے بہنے کی وجہ سے یہاں 2 سیاہ لکیریں تھی کہ سامنے والے کو پتا چلتا تھا کہ یہ 2 لکیریں اس لیے ہیں کہ عمر بن الخطاب کے خوف سے روتا بہت زیادہ ہے. اور جب بالکل آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کی کام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر تھا. تو جب ملک الموت آ گیا اور آنے کے بعد روح کو قبض کرنا شروع کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا بیٹا مجھے زمین پر ڈال دیں. تو فرمانے لگے ابا جان کیا حال ہے اگر آپ میرے ہی گود میں سانس کو اللہ کو حوالے کر دیں. تو فرمانے لگے بیٹا تجھے سنتا نہیں مجھے زمین پر ڈال دیں. تو جب بیٹے نے یہ دیکھا کہ باپ غصہ ہو رہا تو اپنے کام کو کھولا اور سر کو پٹری پر لے کر آئے تو پھر تیز نگاہوں سے دیکھا اور غصے سے کہا تجھے سنتا نہیں بیوقوف تو میرے سر کو زمین پر ڈال دے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کان کو ہٹایا اور اپنے والد محترم کے سر کو زمین پر رکھا تو اپنے گال کو زمین پر رگڑ کر کہنے لگے عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو میرے پاس کیا جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے فرمانے لگے عمر موت سے ڈر گئے. کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا آگے آنے والی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں. اب اللہ کا سامنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال ہوگا میرے پاس اس کا جواب نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈر مت میرے کانوں نے بہت دفعہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے میں ابو بکر جنتی ہیں میں ابو بکر کیوں اٹھائے جائیں گے میں ابو بکر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر اس طرح باہر لے گئے. فرمایا کیا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ کہا میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. تو یہ دنیا ہے انسان اگر دنیا کی زندگی میں دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے اور دنیا میں نفرت اختیار کرنا شروع کرتے ہیں پھر انسان نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ انسان حرام کو دیکھتا ہے نہ دل کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے. اس کی نظر صرف دنیا ہے دنیا کو حاصل کرنا ہے دنیا کی زیب و زینت ہے دنیا کا مال و متا ہے. میرے بھائیوں کبھی ہم نے قبرستان میں جا کر نصیحت حاصل کی. ایک اللہ والا راستے میں کھڑا تھا اور بیچ چوراہے میں کھڑا تھا. ایک نوجوان آیا اس بستی میں داخل ہوا. ایک طرف کا راستہ قبرستان کو جاتا تھا ایک طرف کا راستہ آبادی کی طرف جاتا تھا. اس نوجوان نے آ کر اللہ والے سے کہا مجھے بستی کا راستہ بتائے. اس نے الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا وہ قبرستان کو جا کر ختم ہوا. وہ نوجوان جب قبرستان پہ پہنچا تو واپس آیا وہ اللہ والا وہی چوراہے میں موجود تھا. تو اس نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لوگ کہاں رہتے ہیں آبادی کا ہے کہنے لگے اچھا گزرنے والوں کی تو بستی کا پوچھ رہا ہے کہ اصل بستی تو وہی ہے جس کی رہنمائی میں نے تجھے کی ہے. وہاں لوگ ہمیشہ رہیں گے کبھی پڑوسی کو تنگ نہ کرے گا کبھی کوئی زور سے بات نہ کرے گا کبھی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے گا. اصل بستی وہی ہے وہاں سے کبھی کسی کو نکالا نہ جائے گا. یہ تو گزرنے والی دنیا ہے. آبادی کا کچھ یہ راستہ آبادی کو جاتا ہے جو آج نہیں تو کل گزرے گی. کیا کبھی تجھے ایسے لوگوں کی بھنک لگی ہے جو ریشم کے گدوں پر سوتے تھے جو مخمل کے گدوں پر سوتے تھے جو بڑے بڑے محلات میں سوتے تھے جن کی فساد کا جھنڈا گاڑا گیا اور ان بڑے بڑے لوگوں کے نام سے انسان کامتا تھا. رستم زمان کے نام سے لوگ کامتے تھے. اس کے لیے ہاتھی کو لایا جاتا قالین کو بچھایا جاتا ہٹو بچوں کی آوازوں کو لگایا جاتا سارے محل کو خالی کیا جاتا. وہ بادشاہ کے محل میں ہاتھی پر بیٹھ کر آتا. آج وہ قبرستان میں جا کر دیکھو رستم زمان کی قبر بیٹھی ہے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. کیا کبھی ملک الموت نے مالدار کی مالداری کو دیکھ کر اس کو مہلت دی؟ کیا ملک الموت نے بادشاہ کی سلطنت کو دیکھ کر اسے مہلت دی؟ کبھی ملک الموت نے بوڑھے باپ کو اس کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے مہلت دی؟ کبھی کسی کو مہلت نہ دی. وہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تو آتا رہے گی. تم بڑے بڑے قلعے بنا کر رہو تم آسمانوں پر رہو تم لوہے کے دروازے بنا کر رہو تم جو کچھ کرو موت نے تو آنا ہے اور تمہیں یہاں سے لے کر جانا ہے. موت نے آنا ہے اور تمہیں یہاں سے لے کر جانا ہے. پھر تمہیں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے. پھر جب حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے تو اولین و آخرین میں وہاں موجود ہونا ہے. اولین و آخرین میں جب موجود ہونا ہے تو والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. بڑے سے بڑا ڈاکٹر سرجن کہتا ہے جب پیڑھی سے بھی جاتی ہے انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والتفت الساق بالساق یہ پیڑھی سے ملے گی الى ربك يومئذ
مسا تجھے تیرے رب کے سامنے لا کر کھڑا کرے گی، پھر تیرے رب تجھ سے سوال پوچھے گا، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ جواب دینا پڑے گا، یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو انسان کی دوسری منزل وہ حشر کا میدان ہے اور دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے۔ اگر انسان دنیا سے رغبت اختیار کر لے تو یہ دنیا پاؤں میں آ جاتی ہے۔ انسان اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو یہ دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں موجود ہے، جو صاحبزادہ ہے اور آنے کے بعد جو صاحبزادہ ہے وہ بالکل مختصر اور سادہ زندگی گزارتا تھا اور لنگی پہنتا، سادہ کرتا پہنتا اور اپنے سر پر امامہ رکھتا۔ گزارا نے دیکھ کر اسے گویا کی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مجلس کو بھاپ گئے۔ مجلس کو جب بھاپا تو بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا تجھے اللہ نے ایسا باپ دیا جس کی سلطنت آواز سے شروع ہوتی ہے اور عجب کے ساتھ ختم ہوتی ہے، تو بیٹا عبداللہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، بیٹا تو میری بادشاہ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یا صاحبی لا تغترب بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول اذا عملت الى القلوب جنازه فاعلم بانك بعدها معمول۔ اب رشید رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا، یہ اشعار سنے اور اشعار سننے کے بعد سر جھک گیا، کہنے لگے بابا صاحب اب میں نے اگر چاہ تو ذلیل کیا لیکن میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، آج کے بعد میں آپ سے نہیں ملوں گا، آج کے بعد میں آپ کی صحبت اختیار نہ کروں گا، آپ کے محل کو الوداع کہتا ہوں۔ یہ شعر کیا ہے اور الوداع کر کے چلے گئے، اس شعر میں کہاں گیا؟ اپنے باپ کو دوست نے مخاطب کر کر کہا، یا صاحبی لا تغترب بتنعمی، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، فالعمر ينفد والنعيم يزول، نعمتوں کا زوال ہے اور عمر آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے۔ اذا عملت الى القبور جنازه، جب تو کسی جنازے کو کرنا دے، فاعلم بانك بعدها معمول، پھر اس بات کو یقین رکھنا آج تو کسی کے جنازے کو کرنا دے رہا ہے، کل تیرے جنازے کو کوئی کرنا دے کر تجھے قبر میں اٹھائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کرنے لگے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مسلمان نہ تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی زندگی میں شہید ہوئے اور ان کو ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفا نے قتل کیا، مکہ میں قتل کیا۔ جب قتل کرنے کی باری آئی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے لگے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو فرمانے لگے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا سلام اللہ کے رسول کے پاس چلا جائے، کہ میں آخری سلام بھیجتا ہوں اللہ کے رسول کو۔ اور پھر کہنے لگے، فرمانے لگے اب تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا اور قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دو شعر کہے، لا ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان لله مفزعي، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے اس حال میں قتل کیا جا رہا ہے کہ میں اسلام مسلمان ہوں، على اي ذنب كان لله مفزعي، تم جس طرف بھی مجھے قتل کرو گے ہر طرف میرا اللہ ہے، ہر طرف میرا اللہ ہے۔ تم کعبے کی طرف میرا منہ کر کے قتل کرو گے وہاں بھی میرا اللہ ہے، تم دائیں طرف کرو گے وہاں بھی میرا اللہ ہے، تم بائیں طرف کرو گے وہاں بھی میرا اللہ ہے، تم ہر چیز طرف مجھے قتل کرو گے میرا اللہ ہے۔ وذالک بذات الہ ولی یشاء، یہ تو نعمتیں اس کو ملتی ہے جو عطا میں تعلق رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ یہ مقام اس کو دیتا ہے۔ وذالک بذات الہ ولی یشاء یبارک علی اوصال شرف ممزعی، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے تو میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے میں اللہ برکت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا رہا، وہاں جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول خبیب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ نے کہا علیک السلام علیک السلام علیک السلام یا خبیب، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا خبیب تجھے اللہ کے رسول سلام کرتا ہے، خبیب تجھے اللہ کے رسول سلام کرتا ہے۔ یہ موت ہے جو آسمانوں سے بھی سلام آئے، اللہ کے نبی کی سلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ریشم کا امامہ پہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آج مدینہ میں کس کی موت ہوئی ہے؟ عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، آج کس کی موت ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور فرمایا میرا ساتھ اپنے چپر پہ بھاگ گیا، کہوں میرا سعد بن معاذ، انصار کے سب سے بڑے صحابی
سرکار بتاؤ میں سعد بن معاذ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو گھر بالکل خالی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے گھر اس طرح راستہ بناتے ہوئے ان کے سرحانے پر پہنچے بوسہ دیا پھر ان کو غسل کفن دے کر ان کا جنازہ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر جا رہے تھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول سعد بہت ہلکا ہے تو آپ نے نظر اٹھا کر کے نظر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد فرمایا میرے ساتھ کو تو فرشتہ نے اٹھایا تمہاری ڈوری کو کرنا نہیں آپ تبوک کے راستے سے واپس آ رہے ہیں تبوک کی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کرنے کے بعد آپ کی نظر سورج پر پڑی تو آپ نے فرمایا سورج آج بہت زیادہ منور ہے سورج آج بہت زیادہ روشن ہے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو جبرائیل تشریف آئے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل آج سورج بہت زیادہ منور ہے سورج بہت زیادہ روشن ہے خیریت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آج مدینہ میں معاویہ ایک کا انتقال ہوا ہے جنازہ آپ نے پڑھا کہاں میں تبوک کے میدان میں ہوں وہ مدینہ میں اللہ کے رسول اسے سامنے لانے والا ہمارا ہے زمین کو سکیڑا معاویہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ نے جنازہ پڑھا فرمایا اللہ کے رسول آسمان سے دو سفید فرشتوں کی اتری ہے یہ سارا نور جو آپ کو سورج کے نظر آ رہا ہے یہ ان فرشتوں کا نور ہے جو آسمان سے اترے یہ اس طرح کی موت مارو کہ آسمان سے بھی سلام آئے اور اللہ کے رسول بھی سلام بھیجے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کی صحبت کو اٹھایا آپ ہمیں بتائیں کہ صحابہ کیسے تھے انہوں نے فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم انہیں دیوانہ اور پاگل کہتے اور صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے اور پھر فرمایا یہ دنیا سے نفرت اور کنارہ کش کرنے والے تھے اور آخرت کی طرف نفرت رکھنے والے تھے اور آخرت کی طرف جانے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا من دخل الخمر بلا ذات فكأنما ركب البحر بلا سفينة جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کے پاس آخرت کا کوئی توشہ نہ تھا تو قبر اس کا وہ حال کرے گی جو سمندر کرتا ہے اس وقت جو اس کا سفر کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے پاس کشتی نہ ہو تو سمندر کی لہریں اس مسافر کا کیا حال کرتی ہیں جو سمندر اور دریا کے سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس کشتی نہ ہو تو یہی حال قبر کرتی ہے جب انسان کے پاس آخرت کا زاہرہ اور توشہ نہ ہو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا عیش الدنیا بالمال وعیش الآخرۃ بصالح الاعمال دنیا کی عزت تو مال کے ساتھ ہے اور آخرت کی عزت وہ نیک اعمال کے ساتھ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق الدنیا ظلمۃ فی القلب وهم الآخرۃ نور فی القلب دنیا کا غم انسان کے دل کے اندر اندھیر کو پیدا کرتا ہے اور آخرت کا غم انسان کے دل کے اندر نور کو پیدا کرتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه اور جو گناہوں کی توبہ میں لگتا ہے تو جہنم بھی اس کی توبہ میں لگتی ہے جہنم بھی اس کا انتظار کرتی ہے تو دوسری منزل انسان کی وہ حشر کا میدان ہے اور اس کی رکاوٹ وہ دنیا کی زندگی ہے اور تیسری منزل وہ اللہ کا قرب ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے تو نفس امارہ کی اتباع اس کی رکاوٹ ہے انسان نفس امارہ کی بات کو چھوڑ دے اور اللہ کی بات کو لے لے اسے اللہ کا قرب مل جائے انسان کا دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے انسان کا دل جس بات پر آ کے اڑ جاتا ہے کہ یہ کام کر اور اللہ اسی بات پر آزماتا ہے میرے بندہ آج مجھے اختیار کرے گا یا آج میرا بندہ دنیا کو اختیار کرے گا آج میرا بندہ اپنے خواہشات کو معبود بنائے گا یا آج میرا بندہ مجھے ہی معبود بنائے گا آج کس کو معبود بنائے گا تو نفس امارہ کی اتباع یہ اللہ کے قرب کی رکاوٹ ہے حضرت سلطان بائزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جنت دو قدم پر تو کسی نے کہا حضرت جنت کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہے آپ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں جنت دو قدم پر حضرت نے فرمایا پہلے قدم نفس امارہ پر رکھو دوسرا قدم تم جنت میں رکھو وآثر الحیات الدنیا جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فإن الجحیم هی المأوى جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
ربه ونهى النفس عن الهوى. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس امارہ پر اس سے بریک لگائے تو فإن الجنة هي المأوى. جنت اس کا ٹھکانہ. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ہارون رشید کی فورسز کے لوگ آئے اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی فورسز کے لوگ نے آ کر امام محمد کو آواز دی اور کہا باہر آؤ، بادشاہ نے تمہیں طلب کیا ہے. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی فورسز کو دیکھ کر امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو زدہ ہوئے تو فوج کو کہنے لگے مجھے اتنی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو فرمانے لگے جب بھی بادشاہ اپنے فورسز کو بھیجتا ہے اور تہجد کے وقت میں بھیجتا ہے تو قدر کی طرف اشارہ ہوتا ہے تم تہجد کے وقت میں آئے ہو، میں تہجد مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو. جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو زبیدہ میں اور ہارون رشید میں بحث کر رہی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ 1 جنت کا مالک ہے یا وہ 2 جنت کا مالک ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ وہ 1 جنت کا مالک ہے. زبیدہ کہتی ہے کہ وہ 2 جنت کا مالک ہے. اے محمد بتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ 1 جنت کا مالک ہے یا 2 جنت کا؟ امام محمد بن حسن الشیبانی نے فرمایا وہ 2 جنتوں کا مالک ہے. اس لیے کہنا فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وہ 2 جنتوں کا مالک ہے. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چکاؤ گے؟ فرمایا بس اسی سوال کا جواب ہونا چاہیے تھا، ہم نے تمہیں بلایا واپس تم اپنے گھر چلے جائے. حضرت بیرون رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے ٹھہر رہے تھے. ہارون رشید اپنے محل سے بیرون کو دیکھنے لگے تو اپنی پالکی کو نیچے بھیجا اور فورسز کے لوگوں کو کہا بیرون کو فوراً پالکی میں ڈال کر میرے پاس بھیجو، مجھے اس سے ایک اہم ترین سوال پوچھنا ہے. حضرت بیرون کو فوجیوں نے پکڑا، شرطوں نے پکڑا، پالکی میں ڈالا اور فوراً بادشاہ کے محل میں پہنچایا. تو ہارون رشید نے کہا بیرون بتا تو اللہ کا خود تجھے کیسے حاصل ہوا، تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ بیرون نے بے ساختہ کہا جیسے آپ تک پہنچا ویسے میں اللہ تک پہنچا. کا کیا مطلب؟ کہا اگر میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا مجھے گزرا سے اجازت لینی پڑتی، آپ مجھے ٹائم دیتے، پھر کوئی شاہی وزیر آ جاتا، کوئی شاہی وقت آ جاتا، پھر میرا ٹائم مؤخر ہو جاتا، پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق ملتے. لیکن آج آپ کو ملنا تھا تو مجھے منٹ اور سیکنڈ لگے اور میں آپ کے سامنے آیا. مجھے اللہ سے جب خود ملانا تھا تو نفس سے ہمارا پر پاؤں رکھا اور اللہ کا قرب حاصل کر کے. تو ان خلاصے میں نکلا کہ انسان کی 3 منزلیں ہیں، اس کی 3 رکاوٹیں ہیں. پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے اور غفلت کی زندگی اس کی رکاوٹ ہے. دوسری منزل حشر کا میدان ہے، دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے اور اللہ کا قرب تیسری منزل ہے، اتباع نفس امارہ اس کی رکاوٹ ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ عالم کی 4 بڑے عالم ہیں. عالم ارواح یہ انتظام کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے. یہاں کام ہوگا، یہاں انعام ہے، یہاں آرام ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باقی سے کہا وہ بادشاہ ہے اور باقی سے کہا جاؤ میرا بستر بچھاؤ مجھے آرام کرنا ہے. باقی بستر بچھا رہی تھی تو باقی نے کہا اتنا خوبصورت اتنا اعلیٰ بستر میں دیکھوں تو صحیح کہ کیسا بستر ہے. باقی لیٹی اور سو گئے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرنے لگے کہ باقی ابھی تک نہیں آئی تو غصے سے وہ گئے تو دیکھا کہ بادشاہ کی پر بادشاہ کے بیڈ پر بادشاہ کے بستر پر باقی آرام کر گئی تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور ایک زوردار تھپڑ باقی کے چہرے پر مارا تو باقی اٹھی اور روئی. رونے کے بعد زور سے خاکہ لگایا تو ابراہیم بن ادم کو اور غصہ آیا. تو ابراہیم بن ادم نے کہا روئی کیوں؟ پھر ہنسی کیوں؟ کہا روئی تو اس لیے کہ تھپڑ برداشت نہ کر سکی، اچانک بہت زور سے تھپڑ لگا اسے برداشت نہ کر سکی. تو فرمایا ہنسی کیوں؟ کہا ہنسی اس لیے کہ میں ایک گھڑی غفلت کے لیے اس بستر میں سوئی ہوں، ایک تھپڑ لگا. تو اس بستر پر کتنی گھڑیاں غفلت کی گزارتا ہے، تجھے کتنے تھپڑ لگیں گے؟ یہ بات سوچ کر ابراہیم بن ادم نے بادشاہ کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد وہ جنگلوں میں گئے اور اللہ کو راضی کیا. اللہ کو راضی کرنے کے بعد ایک دن سوئے اور سونے کے بعد پھر خواب میں دیکھتے کہ ایک فرشتہ ہے وہ سونے کے کانوں سے چاندی کے ورق پر کچھ لکھ رہا ہے. ابراہیم بن ادم نے فرمایا تم کیا لکھتے ہو؟ کہا ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہا کیا اس میں میرا نام ہے؟ کہا نہیں. گھبرا گئے، کہنے لگے میرا نام کس میں؟ کہا تیرا نام اس میں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تیرا نام اس میں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو دنیا یہ آرام کی جگہ نہیں، یہ کام کی جگہ ہے.
तुम अगर नेक अमाल करोगे, अगर तुम नेक अमाल करोगे तो मलकुल मौत तुम्हें इज्जत करेगा, तुम्हें सलाम करेगा। तो नेक अमाल नहीं करोगे तो मलकुल मौत सही फिरा हो जाएगी। तो दुनिया काम की जगह है, न इनाम की जगह है, न आराम की जगह है। आलम बरज़ख ये तीसरा बड़ा आलम है, ये आराम की जगह है, यहाँ काम नहीं है। और फिर आलम आखिरत है, ये इनाम की जगह है, ये काम की जगह है। अब मेरे भाइयों, हम एक आलम को गुजार कर आते हैं, हम दूसरे आलम में मौजूद हैं। ये काम की जगह है, यहाँ अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को मना लो, और मनाने के बाद दुनिया से चले जाओ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बसरा की गली में चल रहे थे, तो एक बांदी को देखा, वो बड़े अशम शशम से खूबसूरत अंदाज में चल रही थी। तो मालिक बिन दिनार ने कहा, क्या तेरा मालिक तुझे फरोख्त करता है? तो कहने लगे हंसी, हंसने के बाद कहने लगी, अगर मेरा मालिक मुझे भेजे, क्या तेरे जैसा फकीर उसे खरीद सकता है? मालिक बिन दिनार ने फरमाया, तुझसे ज्यादा खूबसूरत और असीम को खरीद सकता है, तुझमें है क्या? तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपनी बातों से कहने लगी, इसको पकड़ो और आज बादशाह की मजलिस में चलते हैं। इसे पता नहीं मैं किसकी बानी हूँ, मैं तो बादशाह की सबसे लाडली बानी हूँ। इसको पकड़ो, आज बादशाह की महफिल में मजाक से बादशाह को जाकर किस्सा सुनाया। बादशाह मुस्कुराया, लेकिन जब बादशाह सामने आया तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर नजर पड़ी, हैबत तारी हुई, अदब से बात करने लगा। कहने लगा, आप क्यों आए हैं? मेरी बानी आपको क्यों लाई है? बादशाह से कहने लगे, क्या तेरी बात तू अपनी बानी को फरोख्त करता है? हाँ, अगर मैं फरोख्त करूं तो आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? कहा, खजूर की 2 गुठलियां, खजूर की 2 गुठलियां। बादशाह हैरान हो गया, कहने लगा, खजूर की 2 गुठलियां? मेरी इतनी आलिशान, सबसे खूबसूरत और लाडली बांदी और जेवरों से लदी हुई, सोने से लदी हुई, आपने 2 खजूर की गुठलियां इसकी कीमत लगाई, किस वजह से? फरमाया, इसमें आय बहुत ज्यादा है, इसमें आय बहुत ज्यादा है। आज तेरी गोद में बैठी है, तुझसे मोहब्बत के दावे करती है, कल जिसकी गोद में बैठेगी तुझसे मोहब्बत के दावे करेगी, ये बेवफा है। आज जवानी है, मुंह लगाने के काबिल है, बुढ़ापा आएगा, मुंह लगाने के काबिल नहीं आएगी। फिर कहा, महीने में कुछ ऐजाब ऐसे आते हैं कि इसको इंसान मुंह नहीं लगा सकता, इंसान इसका खुद हासिल नहीं कर सकता। और फिर हर तरह की बीमारी दुख दर्द इसको आता है, तो हर तरह की बीमारियां इसको आती है। तो आज जवानी है तो चेहरा खूबसूरत है, बुढ़ापा आएगा तो झुर्रियां पड़ेगी, तू भी इसके चेहरे को देखकर भागेगा, कतराएगा। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास कहने लगे, बात तुम सच कहते हो। फिर मालिक बिन दिनार ने फरमाया, मेरे पास भी एक बानी है जिस पर जवानी हमेशा रहेगी, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, उस पर कभी बीमारी नहीं आएगी, वो बेवफा नहीं होगी, वो हमेशा तेरे पास रहेगी, तुझसे कभी जुदा ना होगी। बता, तेरी बानी अच्छी है या मेरी बानी? कल आपकी बानी अच्छी है, कल इसकी कीमत बताओ, कहाँ बताओ? रात को उठकर 2 रकात नफिल पढ़ना, जो रात को उठकर 2 रकात नफिल पढ़ता है, ये बानी इसकी है, ये बानी इसकी है। तो मेरे भाइयों, तो आखिरत जो है ये इनाम की जगह है, ना आराम की जगह है, ना काम की जगह है। दुनिया काम की जगह है, कब्र आराम की जगह है, आखिरत इनाम की जगह है। काम करने वाले आए थे, आकर कर चले गए, मुझे और आपके लिए सबक छोड़ कर गए। चाहे अल्लाह को राजी कर दो, चाहे दुनिया को राजी कर दो। अल्लाह ताला मुझे और आपको